ہمارے ساتھ اظہار الحق زاہدی ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں اور ہم اسپیشلی بات کر رہے ہیں آج رائٹس پہ. اور رائٹس اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ لا رائٹس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہی بنتا ہے. اگر لا میں سے رائٹس کو نکال دیا جائے تو لا کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. تو کس طریقے سے ہم فنڈامنٹل رائٹس کو اور ہیومن رائٹس کو ڈیفائن کریں گے اور فنڈامنٹل اور ہیومن رائٹس میں ڈفرینس کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور اسپیشلی ہم دیکھیں گے کہ عام عوام کو کس ذریعے سے ہم یہ شعور پہنچا سکتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کا ان کو علم ہو اور ہیومن رائٹس کا بھی علم ہو. اور اسپیشلی 1973 کے آئین کے تناظر میں فنڈامنٹل رائٹس وہ کون کون سے ہیں جو پاکستانی عوام کو دیے گئے ہیں اور جن کا انہیں شعور ہونا چاہیے. اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم بیک اگین. ہمارا ٹاپک رائٹس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس کی آپ نے تھوڑی سی بات کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان دونوں میں اصل میں ڈفرینس کیا ہے. اس میں جو بنیادی فرق ہے, جو ہیومن رائٹس ہیں وہ انسان کے انسان ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی حقوق ہیں, چاہے وہ کسی بھی ریاست میں موجود ہے, اپنی ریاست میں ہے یا ایسی ریاست میں ہے جو اس کی اپنی ریاست نہیں ہے, وہ ہیومن رائٹس میں آتا ہے. صحیح. اب یعنی کہ یہ یونیورسل رائٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یونیورسل رائٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہیومن رائٹس کو. ہیومن رائٹس کو, ہاں جی, کہ آپ جہاں پہ بھی موجود ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کا حق ہے. صحیح. اور وہ آپ کو وہاں پہ ملے گا. یہ نہیں کہا جا سکتا بھئی آپ اپنی ریاست میں نہیں ہیں لہٰذا یہ آپ کا حق نہیں ہے. نہیں, انسان ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کو حق ملے گا. لیکن جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جب انہی ہیومن رائٹس کو کوئی بھی اسٹیٹ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر, اپنے آئین کے اندر ان کو درج کر لیتی ہے, یعنی تسلیم بھی کرتی ہے اور پروٹیکٹ بھی کرتی ہے, جو ہم نے ڈیفائن کیا تھا لیگل رائٹ کی صورت میں, کہ ریاست جو ہے آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے اور تسلیم کرے. اب جب وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس نے لکھ لیا تو اس ریاست نے اس کو تسلیم بھی کر لیا اور پروٹیکٹ بھی کر دیا. اب وہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کہلائیں گے, بنیادی حقوق. یعنی کہ ہیومن رائٹس کا وہ حصہ جو ریاست اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھتی ہے, درج کر لیتی ہے, تسلیم کرنے کے بعد اسے پروٹیکٹ کر لیتی ہے, وہ فنڈامنٹل رائٹس کہلائیں گے, وہ آپ کے بنیادی حقوق کہلائیں گے. اب ان کی جب وائلیشن ہوگی تو اس پہ سزا ہے. صحیح ہے. حالانکہ جو ہم نے پڑھا تھا اور جو ہم نے دیکھا یا بات کی ہے جس پہ, تو جو مورل رائٹ ہوتا ہے, جو اخلاقی حق ہوتا ہے, اس کی وائلیشن پہ سزا نہیں ہے. سزا نہیں ہے کیونکہ اسے ریاست تسلیم نہیں کر رہی. تو ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ سزا بھی نہیں ہے. بالکل ہے. تو آپ کا انسانی حق ہے. صحیح. وہ آپ کا انسانی حق ہے, لیکن اس جو ریاست آپ کو دیتی ہے وہ پھر ذرا اسپیسیفک ہو جاتا ہے, خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کہ اپنا ہمارے آئین کے اندر باقاعدہ طور پہ جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ درج ہیں, موجود ہیں. اس کا جو آرٹیکل 8 سے 28 تک جو سارے کے سارے جو ہیں 1973 کا جو ہمارا آئین ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973, اس کا آرٹیکل 8 سے لے کر آرٹیکل 28 تک یہ سارے فنڈامنٹل رائٹس پڑھنا چاہیے, لازمی پڑھنا چاہیے. اور اس کا آپ تھوڑا کریکٹس بیان کرنا چاہیں. ہاں جی, اس کے اندر اگر ہم ڈیٹیل میں بھی جا سکتے ہیں, اختصاراً بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر جو ہے زندگی کا انسان کا حق ہے, پرسنل سیکیورٹی ہے, اور اسی طرح فیئر ٹرائل ہے انسان کا, ایجوکیشن ہے, بزنس کر سکتا ہے, اپنی کوئی ایسوسیشن بنا سکتا ہے. تو یہ سارے حقوق جو ہیں یہ اب ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہیں. اگر ان کی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ سزا اور جزا بھی موجود ہے. اچھا سر, حقوق کی جہاں پہ بات ہوتی ہے ہم ساتھ فرائض کو بھی ایڈ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی پاکستان جیسے معاشرے میں لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے, حالانکہ شاید ان کو اپنے حقوق کا شعور بھی نہیں ہوتا. یعنی وہاں پہ آنے والے اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جان رہے ہوتے کہ اصل میں ان کے مسائل کیا ہیں یا ان کے رائٹس کیا ہیں. تو ڈیوٹیز کے حوالے سے آپ کیا چاہتے ہیں, جبکہ وہ ڈیوٹیز پر فوکس ہی نہیں کر رہے ہوتے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, سادہ سی بات ہے کہ رائٹ اور ڈیوٹی جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. حق اور فرض جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میرا ایک حق ہے, آپ کا فرض ہے اسے ادا کیا جائے, یہ واجب الادا میں آ گیا. یعنی
ادا کیا جائے. یہ واجب ہے اس کو ادا کرنا, جس کا میں نے بنیادی طور پہ ایک مثال دی تھی کہ زندہ رہنے کا حق جو ہے, ٹھیک ہے. ادر سائڈ پہ کیا ہے, اب آپ کا فرض ہے کہ آپ جو ہے ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس سے میری زندگی جو ہے وہ تلف ہو, ٹھیک ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اپنے حقوق کو اچھے طریقے سے جاننا چاہیے. اس کے ساتھ صرف حقوق نہیں جاننے چاہیے, اپنے فرائض کو بھی دیکھنا چاہیے, اپنی ڈیوٹیز کو بھی دیکھنا چاہیے. دیکھیں میں جاب کر رہا ہوں, فار ایگزامپل جاب کر رہا ہوں, تو وہاں پہ سیلری جو ہے وہ میرا حق ہے, لیکن اس کے ساتھ میرے فرائض بھی ہیں کہ میں نے جاب کرنی ہے. ایسے میں نے یہاں مطلب بیٹھ کے جاب کر رہا ہوں تو میں نے وہاں پہ خیانت نہیں کرنی, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب میں تنخواہ کو تو حق سمجھتا ہوں, لیکن صحیح سے کام کرنا جو فرائض میں شامل ہے, جو میری ڈیوٹیز ہیں, اس کی میں وائلیشن کر رہا ہوں اس کو بالکل. اور یہ چھوٹی چھوٹی اگر ہم چیزیں دیکھیں نا تو ہر جگہ پہ ہم جو ہے وہ وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. اور لیکن ایک طرف ہم احتجاج کر رہے ہوتے ہیں یہ میرا حق ہے, اور دوسری طرف ہم وہاں پہ ہی اپنے جو ہے وہ ڈیوٹیز ہیں ان کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں. اور احتجاج کے دوران بھی بہت ساری ایسی ڈیوٹیز ہیں جن کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. پیسفل جو ہوتا ہے پروٹیسٹ, جو احتجاج ہوتا ہے, وہ تو حق ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارا, رائٹ ہے, بالکل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو اس میں بالکل ایسا ہے کہ انسان اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائے. ہاں دوسری چیز یہ ہے, اب ریاست کی بھی ڈیوٹی ہے, عوام کا حق ہے, تو ریاست کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اسے پورا کرے, اس کی ڈیوٹی اسے پورا کرے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وہ سچویشن وہی آ جائے گی کہ بھئی ہمارا حق ہمیں نہیں مل رہا, ہم جو مرضی کریں. تو یہ مطلب رائٹ اور ڈیوٹی دونوں کو جو ہے نا, جب تک دونوں پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ایک اچھا معاشرہ نہیں تشکیل پائے گا. اچھا سر, پاکستان میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں لوگوں کو رائٹس کا علم ہی نہیں ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ چلے اسپیشلی وہ لوگ جو ہمارا پروگرام سنتے ہیں اور انہیں وہ مطلب ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, اکاؤنٹس کے شعبے سے اٹیچ ہیں, زندگی ہے کہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے, انہیں آرٹیکلز کون سے ایسے ہیں جو لازمی اسٹڈی کرنے چاہیے اسپیشلی فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے, کیونکہ جس طرح کہ آپ نے یہ بات شیئر بھی کی کہ وہ رائٹس خود ریاست پروٹیکٹ کروانے کے لیے ذمہ داری اٹھا رہی ہوتی ہے. ہاں جی, اس میں پہلی تو بات یہ ہے, ہمیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ویسے تو آئین سارا ہی آنا چاہیے. جی بالکل. لیکن خاص طور پہ جو آرٹیکل 8 سے 28 تک ہے, یہ ہمیں بالکل خبر ہونی چاہیے کہ یہ میرے حقوق ہیں اور ان کے مد مقابل ڈیوٹیز بھی ہیں, مد مقابل ڈیوٹیز بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور مد مقابل جس طرح رائٹ ایگزسٹ کرے گا, دوسری سائڈ پہ ڈیوٹی بھی ایگزسٹ کرے گی. یہ دونوں کو ساتھ ساتھ جو جب تک نہیں چلیں گے اس وقت تک ایک طرف سے بھی وائلیشن ہوگی تو معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گا. اور یہی وجہ ہے آج ہر بندہ وہ ایک اپنا حق تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے, اور ہو سکتا ہے وہ اس کا حق بنتا بھی نہ ہو, لیکن اپنے تئیں وہ اپنی عقل اور شعور کے مطابق تو اسے حق سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ اس کی قانونی ڈیوٹی بنتی ہے وہ اس کی وائلیشن کر رہا ہے, اور وہ سمجھ نہیں میں جو مرضی کروں, ٹھیک ہے, لیکن یہ میرا حق تو ہے نا, مجھے حق دیا جائے. لیکن حق دیا جائے اس کے مد مقابل بھی تو کوئی شے ہے, اس پہ بھی تو عمل کیا جائے. تو اس طرح ضروری ہے کہ ہمیں شعور ہو اپنے جتنے بھی ہمارے جو ہیں وہ حقوق ہیں, جو لیگل رائٹس ہیں. پھر ان کے ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ اویئرنیس دی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ آپ کے حقوق ہیں اور یہ آپ کی ڈیوٹیز ہیں, ان پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق گزاریں. جہاں رائٹ نہیں ملتا, حق نہیں ملتا آپ کو, تو وہاں آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پہلے تو علم ہونا چاہیے میرا حق ہے, پھر دوسرا یہ ہے کہ اس علم کے حصول میں بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے, اس رائٹ کے جو ہے حصول میں اس کو کوشش کرنی چاہیے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ حق کا پتہ تو چل جاتا ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کو حاصل کرنے کی یار کون کوشش کرے, پھر اس طرح یہ ہے کہ ظالم مزید ظالم بن جاتا ہے, ایسے مزید ظالم بن جاتا ہے, وہ مزید جو ہے وہ اس طرح بڑھتا ہے. اسے پتہ ہے مزاحمت کوئی نہیں. جی بالکل. مد مقابل مزاحمت کو نہیں, جب مزاحمت نہیں آئے گی اس وقت جو ہے رائٹس کی وائلیشن ہوتی رہے. تو ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہمیں اپنے رائٹس کا علم ہونا چاہیے, اپنی ڈیوٹیز کا علم ہونا چاہیے اور ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. جہاں وائلیشن ہو وہاں قانون آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ جائیں, اور یہ بھی حق دیتا ہے قانون کہ جائیں اور جا کے اپنا حق لیں.
اچھا، میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کے اختتام پہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ ضرور شیئر کریں کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹرڈ ہے وہ کیا ہے، اور وہ رائٹس کے حوالے سے کون سے ایسا ایک فریم ورک دے رہا ہے جو امپورٹنٹ بھی ہے آج کی ڈسکشن کے حوالے سے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اگر اس کو جوڑا جائے تو آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چارٹرڈ اس سے پہلے دیا تھا جس کو فالو کیا گیا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو UDHR ہے، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، اس کے اندر حقوق ہیں، انسانی حقوق کا ذکر ہے. لیکن عجیب بات ہے، یہ جو ڈکلیریشن ہے یہ رائٹس کی وائلیشن کے بعد وجود میں آیا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خاتم النبیین ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی سارے حقوق کا ذکر فرمایا، اور یہ حقوق دیے، اسلام نے حقوق دیے. یہ تو بعد میں جو ہے آپ کہہ لیں کہ کسی کو کسی زمانے میں جو ہے وہ شعور آیا، یا اس نے چاہا تو اس نے ان کا ذکر کر دیا. ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 63 سالہ زندگی، مختصر جو زندگی ہے مبارک ہے آپ کی، اس کے اندر آپ نے سارے حقوق بیان فرمائے. اور جس طرح اسلام حقوق بیان کرتا ہے، یعنی تسلیم کرتا ہے، اور جس طرح پروٹیکٹ کرتا ہے، اس طرح کوئی اور جو ہے وہ مذہب نہیں کرتا. یہ واضح اور کلیئر ہے، کوئی مذہب نہیں کرتا. بلکہ اس پہ انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ ایک ایسا پروگرام رکھیں کہ جس میں باقاعدہ طور پہ ہم موازنہ کریں کہ یہ انہوں نے جو حقوق دیے جاتے ہیں، جیسے UDHR ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر رائٹس لکھے ہیں، سب اچھی چیزیں ہیں، وہ حقوق بنتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی تو وائلیشن ہو رہی ہے، اور اس درجے کی ہو رہی ہے، اور اس پہ خاموشی. ٹھیک ہے. اب فلسطین کا دیکھ لیں، وہاں پہ بچوں تک جو ہے ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، میڈیا آفس تک تباہ کر دیا گیا. بلکہ کرونا کا ایک ہی ہاسپٹل تھا، وہ بھی تباہ کر دیا گیا. اب یہ سارا کیا ہے؟ یہ کس کی وائلیشن ہے؟ لیکن اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھ، بلکہ وہ یہ تباہی کرنے کو حق سمجھا جا رہا ہے. لیکن اسلام نے کتنا خوبصورت نظام ہے. جنگ کے دوران تم بچوں کو نہیں مار سکتے، جنگ کے دوران تم خواتین کو نہیں مار سکتے، درخت نہیں کاٹ سکتے، فصلیں نہیں اجاڑ سکتے. اور اسی طرح جو لوگ سروسز پرووائڈ کرنے جنگ کے دوران آئے ہوتے ہیں، اسلام کہتا ہے انہیں کچھ نہیں کہنا. جو مطلب کھانا پکانے کے لیے ساتھ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو مرہم پٹی، کچھ نہیں کہنا انہیں. کنہیں کہنا؟ جو مد مقابل آپ کے آ گئے. ہاں، اگر وہ بھی مد مقابل آ کے امان آپ سے چاہے تو اس کو بھی دے دینا، اسے بھی نہیں مارنا. کیا بات. دیکھیے یہ اسلام، اور پھر اس پہ عمل بھی ہوا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان پہ باقاعدہ طور پہ عمل ہوا ہے، ان حقوق پہ عمل ہوا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مغرب والوں نے حقوق کے علمبردار تو بنتے ہیں اور وہ بیان بھی کرتے ہیں حقوق، لیکن اسی درجے کی وائلیشن بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پہ دیکھیں اسلام کے اندر جو ذمی ہیں ان کے حقوق دیکھ لیں. ہم اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے. مائنورٹیز کے رائٹس جو اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا، جس طرح اسلام دیتا ہے. دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اگر کسی ذمی کو جو تمہاری اسٹیٹ میں رہ رہا ہے، تمہاری ریاست میں رہ رہا ہے، اور تم نے ان کے ساتھ برا کر لیا، ظلم کیا، کل میں قیامت کے دن ان کی طرف سے وکیل بن کے تمہیں پوچھوں گا. کیا بات. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا اور میں تمہیں پوچھوں گا کہ بھئی اس کی وائلیشن کیوں کی ہے. جس طرح اسلام حقوق بیان کرتا ہے اور اسلام نے عمل کر کے بھی دکھایا، اس طرح کوئی مذہب نہیں کرتا.